ایک جادوئی سرزمین جس کا نام نور محل تھا، جہاں امن، روشنی اور خوشبو بسی ہوئی تھی۔ پہاڑ سونے کی طرح چمکتے، دریا چاندنی کی طرح بہتے اور فضا پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ محل کے بیچ بادشاہ سلطان فہد اپنی 4 شہزادیوں کے ساتھ کھڑے تھے، نائمہ، حورین، عنایا اور مہین۔ شہزادیاں محل کی جان تھیں، ان کی ہنسی سے محل گونجتا جیسے بہار اتر آئی ہو۔ نائمہ کتابوں میں مصروف رہتی، حورین کی آواز سے پرندے خاموش ہو جاتے، عنایا جادو کے اسرار میں کھوئی رہتی اور مہین تتلیوں کے پیچھے دوڑتی۔ بادشاہ ان سب پر ناز کرتے، مگر دل میں ہمیشہ ان کی حفاظت کی فکر رہتی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے مشہور جادوگر شیراز کو بلایا۔ شیراز کا چہرہ پر سکون مگر آنکھوں میں چھپا اندھیرا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ محل کے گرد ایسا جادوی حصار بنا دے جو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ شیراز نے عصا زمین پر مارا اور روشنی کے دائرے فضا میں پھیل گئے۔ شیراز نے محل کے گرد روشنی کا حصار مکمل کیا اور بولا، یہ محل اب ہر برائی سے محفوظ ہے، مگر کوئی اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ بادشاہ مطمئن ہوا، مگر شیراز کے دل میں حسد کی چنگاری جلنے لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ دولت، یہ محل اور یہ شہزادیاں سب اس کی ہونی چاہیے۔ ایک رات جب چاند آسمان پر پورے جوبن پر تھا، شیراز محل کے قریب آیا۔ اس نے فضا میں سیاہ دھواں پھونکا اور جادوی الفاظ کہے۔ اچانک ہوا رک گئی، درخت جھک گئے اور محل پر سیاہی چھا گئی۔ شیراز بولا، اے شہزادیوں، اب تمہیں وہ نیند ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ صبح جب محل کے دروازے کھلے تو ہر دل دہل گیا۔ چاروں شہزادیاں اپنے بستروں پر سو رہی تھیں، مگر نیند عام نہ تھی۔ وہ ساکت تھیں جیسے وقت رک گیا ہو۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھیں کبھی نہ کھلنے والی۔ بادشاہ نے انہیں دیکھا تو چیخ اٹھا اور پورے محل میں ماتم چھا گیا۔ سال گزرتے گئے، نور محل خاموشی میں ڈوب گیا۔ محل کے باغات مرجھا گئے، دریا خشک ہو گئے اور فضا میں اداسی پھیل گئی۔ ہر عالم، حکیم اور جادوگر بلایا گیا، مگر کوئی علاج نہ ملا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے اور امید جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دوسری طرف ایک دور دراز سلطنت میں بہادر شہزادہ زید رہتا تھا۔ وہ تلوار میں ماہر، نیک دل اور رحم دل انسان تھا۔ ایک دن اس نے نور محل کی کہانی سنی کہ وہاں 4 شہزادیاں جادوی نیند میں ہیں۔ اس کے دل میں جذبہ جاگا کہ وہ ان شہزادیوں کو بچائے گا۔ زید نے اپنے والد بادشاہ عارف سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، وہ راستہ آسان نہیں، وہاں اندھیرے کے پہاڑ، زہریلے دریا اور برف کے طوفان ہیں۔ زید نے جواب دیا، اگر نیت نیک ہو تو مشکلیں راستہ بن جاتی ہیں۔ یوں اس نے سفر شروع کیا۔ زید نے سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ سایوں کے جنگل میں پہنچا، جہاں درخت انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ ہر شاخ اسے روکنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہمت سے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں یقین کی روشنی۔ سایوں کا جنگل پار کر کے وہ آگ کے پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں زمین دہک رہی تھی اور ہوا میں حرارت تیر رہی تھی۔ زید نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں پر پانی چھڑکا اور راستہ بنایا۔ اس کے لباس پر چنگاریاں گریں، مگر وہ نہیں رکا۔ آخر میں زید خاموش دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا کے پانی میں چاند کی جھلک تھی اور وہاں ایک بوڑھی پری بیٹھی تھی۔ پری نے زید کو دیکھا اور کہا، تمہارا دل پاک ہے، میں تمہیں ایک آئینہ دیتی ہوں، یہ تمہیں سچ دکھائے گا، مگر اگر نیت بدل گئی تو یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ زید نے شکریہ ادا کیا۔ زید آخر کار نور محل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر ایک روشنی کا پردہ تھا جو چمکتا اور غائب ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے رکھا، پردہ ایک دم روشن ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ زید نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ محل سنسان مگر خوبصورت تھا۔ زید محل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں خاموشی تھی، ہوا بھی رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں چاروں شہزادیاں سو رہی تھیں۔ ان کے چہرے اتنے حسین اور پرسکون تھے جیسے کسی خواب میں جنت دیکھی ہو۔ زید نے آئینہ نکالا۔ اچانک اس میں سیاہ دھواں بنا اور اس کے اندر شیراز کا چہرہ ظاہر ہوا۔ زید نے پکارا، کون ہو تم؟ شیراز ہنسا، میں وہ ہوں جس نے ان چاروں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اگر تم چاہو تو انہیں جگا سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی جان اور دل کی خوشی قربان کرنی ہوگی۔ زید نے آئینے کو اپنے دل کے سامنے رکھا۔ آئینے سے روشنی نکلی اور اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ شیراز کی ہنسی فضا میں گونجی، مگر زید نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کہا، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں اگر ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ روشنی پورے محل میں پھیل گئی، دیواروں پر جمی دھول اڑ گئی، درختوں نے نئے پتے اگائے اور دریا میں پانی بہنے لگا۔ شہزادیاں آہستہ آہستہ جاگنے لگی، ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو تھے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوا، ایک نرم ہوا چلی اور آئینے کے ٹکڑوں سے روشنی کا پل بنا۔ اس پل پر زید کی روح گزرتی ہوئی نظر آئی، مسکراتی ہوئی۔ شہزادیاں خاموشی سے جھک گئیں۔ آسمان پر چاند اور ستارے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ شہزادیاں محل کے باغ میں جمع ہوئیں۔ نائمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حورین نے نرم دھن چھیڑی، عنایا نے پھولوں سے روشنی بنائی اور مہین تتلیوں کے ساتھ ہنسنے لگی۔ فضا میں سکون اور شکر گزاری پھیل گئی۔ بادشاہ فہد نے اعلان کیا کہ اب نور محل میں کبھی اندھیرا نہیں چھائے گا۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آسمان پر چاند چمکا، تتلیاں ناچنے لگیں اور محل کے دروازے روشنی سے بھر گئے۔ چاندنی میں زید کا عکس مسکراتا ہوا نظر آیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، روشنی ہمیشہ جیتتی
कहती है, महल में एक नया दिन तुलू हुआ। सूरज की पहली किरण ने चारों शहजादियों के चेहरों को छुआ। वो सब बाग में बैठकर हंसी खुशी नाश्ता कर रही थीं। तितलियां उनके गिर्द नाच रही थीं और फिजा में खुशबू फैल रही थी। रात को चांदनी में सब महल के बाहर आए। बादशाह फहद ने कहा, ये सब जैद की मोहब्बत और कुर्बानी की बदौलत मुमकिन हुआ। आसमान की तरफ देखा तो चांद के पास एक रोशनी चमकी, जैसे जैद का दिल अब भी वहीं रोशन हो। महल के सामने एक बड़ा संगे मरमर का तख्त नस्ब था, जिस पर लिखा था, सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। चारों शहजादियां इसके सामने खड़ी थीं, मुस्कुराते हुए, और आसमान की तरफ देख रही थीं। फिजा में रोशनी फैल गई, जैसे जादू हमेशा के लिए जिंदा हो गया हो। रात के वक्त जब चांद आसमान पर चमक रहा था, महल के बुर्जों पर रोशनी के दिए जल उठे। फूलों से खुशबू उठ रही थी। तितलियां रोशनी के गिर्द रक्स कर रही थीं और फिजा में एक नगमा गूंज रहा था, जहां मोहब्बत हो वहां अंधेरा नहीं रहता। आसमान में जैद का नाम रोशनी से लिखा नजर आया, जैसे वो अब भी उन सब पर निगहबान हो। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो महल की छत पर रोशनी के हाले बन गए। शहजादियां आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे किसी ने उनके दिल में सुकून उतार दिया हो। बादशाह फहद उनके पीछे खड़े थे, चेहरे पर फख्र और आंखों में नमी। फिजा में एक नरम सरगोशी गूंजी, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। रात के आसमान पर नूर महल की रोशनी सितारों के साथ मिल गई। फिजा में एक नरम साज बजने लगा, जैसे जन्नत ने खुद ये नगमा छेड़ा हो। चारों शहजादियां और बादशाह फहद महल की बालकोनी पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। चांद के गिर्द एक सुनहरी दायरा बन गया और उसमें जैद की मुस्कुराती रूह नजर आई, जैसे वो कह रही हो, ये रोशनी तुम सबके दिलों में हमेशा रहेगी। वक्त गुजरता गया, मगर नूर महल की रोशनी कभी मद्धम न हुई। रात को जब भी चांद चमकता, महल के बुर्ज चमकने लगते। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये वो जगह है जहां मोहब्बत ने अंधेरे को मात दी थी। महल के दरवाजे पर हमेशा फूल खुलते रहे और फिजा में नगमे गूंजते रहे। सदियां गुजरती गईं, मगर नूर महल की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। बच्चे अपनी दादियों से सुनते कि 4 शहजादियां रोशनी की निगहबान थीं। हर साल लोग महल के बाहर चिराग जलाते और जैद के नाम का गीत गाते। ये रस्म मोहब्बत और ईमान की अलामत बन गई। एक दिन एक नन्ही लड़की महल के बाग में आई। उसने फूल के बीच में एक चमकती किरण देखी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। अचानक तितलियां उसके गिर्द उड़ने लगीं और उसने महसूस किया कि उसके दिल में भी रोशनी जाग उठी है। उस दिन के बाद लोगों ने कहा कि वो नन्ही लड़की शायद शहजादियों की रूहों की वारिस थी। नूर महल के बाग में फिर से बहार लौट आई। फूल, दरख्त, तितलियां, सब ने जैसे जिंदगी का नया आगाज किया हो। वक्त के साथ नूर महल के गिर्द एक शहर आबाद हो गया। इस शहर का नाम रखा गया शहर नूर। यहाँ के लोग सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी को सबसे बड़ा खजाना समझते थे। हर रात जब चांद निकलता, शहर के सब चिराग एक साथ जल उठते। वक्त के मौर्रिखों ने लिखा, जब दिलों में रोशनी हो तो कोई अंधेरा बाकी नहीं रहता। नूर महल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानियत की दुआ बन गया। दुनिया भर से लोग आकर यहाँ सुकून महसूस करते। चांदनी रात में महल के ऊपर एक नूरानी दायरा बना। इसमें जैद और चारों शहजादियां मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ बढ़ गए। उनकी रोशनी हवा में घुल गई और दुनिया के हर दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। यूं कहानी खत्म हुई, मगर रोशनी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। अगर आपको हमारी ये कहानी 4 सोनी हुई शहजादियां पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई कहानी, नई जादुई दुनिया या मोहब्बत और कुर्बानी का नया सफर आए, आप सबसे पहले सुन सकें। आपकी एक मोहब्बत भरी लाइक हमें और खूबसूरत कहानियां लिखने का हौसला देती है।